السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بأجل كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین نظام، عمائدین شہر، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، ضرورت اور بوجھ، یہ دو جملے بڑے ہلکے پھلکے لفظوں میں ہیں، لیکن اپنے کیریکٹر، اپنے اثرات کے اعتبار سے دونوں پہاڑ سے زیادہ وزن رکھتے ہیں. انسان جب کسی کی ضرورت بنتا ہے تو وہ دلوں میں بسایا جاتا ہے. انسان اگر بوجھ بن جائے تو بوجھ سونے اور چاندی کی کیوں نہ ہو، آدمی اس بوجھ کو اتارنا ضرور چاہتا ہے. بوجھ سے تکلیف ہوتی ہے اور ضرورت کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. آدمی کا اپنا بچہ اگر گود میں بوجھ بن جائے تو باپ اسے گود سے اتار دیتا ہے. ماں اپنے گود سے اتار دیتی ہے اگر بچہ بوجھ بن جائے. اور ضرورت اگر بن جائے کوئی تو وہ دشمن کیوں نہ ہو، دنیا انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. عزیزان ملت، اس دنیا میں اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں اپنی شریعت کو مکمل فرما دیا، اپنی نبوت کو مکمل فرما دیا. تمام کرائٹیریا اور تمام ورکشاپ اور قیامت تک تمام اخلاقی ایجنڈے کو مکمل فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں اب میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان اللہ کا کلام اور اپنا کریکٹر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے انسانیت کی ضرورت بنایا. مسلمان اپنی فطرتوں کی وجہ کر بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے. عزیزان ملت،
اگر باپ کی گود میں بیٹا بوجھ بن جائے تو باپ اسے اتار دیتا ہے، اگر ماں کی گود میں بچہ بوجھ بن جائے تو ماں اتار دیتی ہے۔ دادی اور نانی کے گود میں بھی اگر پوتے اور نواسے بوجھ بن جائے تو دنیا اسے اتار دیتی ہے۔ لوگوں اسے یاد رکھو، اگر تم سماج پہ بوجھ بنو گے تو سماج تمہیں ایک کنارے کر دے گی، اگر سوسائٹی پہ بوجھ بنو گے تو سوسائٹی تم سے نفرت کرے گی، اگر ملک پر بوجھ بنو گے تو ملک اس بوجھ سے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کو بے قرار ہو جائے گا۔ لوگوں، اللہ کی زمین پر بوجھ نہ بنو، اللہ کی زمین پر انسانوں کی ضرورت بن جاؤ۔ مسلمانوں کو ضرورت بنایا گیا، اور ایسی ضرورت بنایا گیا کہ مسجد کے صحن پہ ہی نہیں بلکہ جنگ کے میدان میں بھی ہاتھ میں تلوار لے کر دشمن کی گردن میں بھی اگر مسلمان گردن پہ تلوار رکھتے ہوئے بھی اگر کسی چیز کو نہیں بھولا ہے تو انسانیت کے اخلاق کو کبھی نہیں بھولا۔ آج ظاہر ہے کہ ہم جس طرح کے بیہیویئر اور کریکٹر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی کا رپلائی ہمیں مل رہا ہے، اسی کا جواب ہمیں آ رہا ہے۔ جب پولوشن بڑھتی ہے تو موسم کا مزاج بگڑتا ہے، موسم بگڑتا ہے۔ لوگ مسجدوں میں دعا کرتے کہ اللہ گرمی بہت ہو رہی ہے، حالات کو اچھے کر دیجئے۔ دعاؤں کا ثواب تو ملے گا مگر دعاؤں سے گرمی دور نہیں ہوگی بلکہ پولوشن کو کم کرنے سے گرمی دور ہوگی۔ پریکٹیکل بھی کوئی چیز ہے، ہم لکیر کے فقیر نہ بنے۔ ہم یاد رکھیں کہ اصولی طور پر اس دنیا میں اللہ نے ایک سسٹم کے تحت ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جنت سے من و سلوہ کو نازل کر دے، لیکن اس نے کسانوں کو کھیتی کا شعور بخشا ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے، مگر اس نے نکاح کو اپنے نبی کی شریعت قرار دیا ہے۔ عزیزان ملت، اگر زمین پھٹ جائے تو غذائیں اوپر آ جائیں، اگر بادل پھٹ جائے تو بارش نہیں ندیاں بہ جائیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اس کائنات کو ایک سسٹم، ایک ضابطے کے تحت رکھا ہے۔ یہ دار الاسباب ہے، یہاں کرامتوں سے کام نہیں بنائے جائیں گے، یہاں اصول و ضابطے اور محنتوں سے کام بنائے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات میں ہے اور اللہ نے آپ کو آسمان پہ رکھا ہے۔ قیامت سے پہلے فتنہ دجال اور وجود دجال کو مٹانے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن امت کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور انجیل نہیں قرآن کی تلاوت کریں گے، اور کلمہ اپنا نہیں بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد اس دنیا میں ہوگی تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ملک شام کے شہر دمشق کے شہر موصل کی جامع مسجد کی چھت پر آپ اتریں گے۔ آپ مجھے بتائیے زمین سے چھت کی بلندی کتنی ہوگی؟ اگر بہت ہوگی تو 100 فٹ ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے چھت کی بلندی، چھت کی اونچائی؟ آپ چھت پر اتریں گے، آئیں گے آسمان سے، زمین سے آسمان کی بلندی کتنی ہے اس کا اندازہ تو انہیں بھی نہیں ہے جو مائکروسکوپ سے پانی میں تیرتے ہوئے بیکٹیریاز کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ آج تک آسمان کی خبر ہمیں نہیں ہوئی، ہماری حد نگاہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آسمان تو بہت اوپر ہے۔ آسمان سے نیچے کیا کیا ہے؟ آسمان کے نیچے چاند ہے، اس کے نیچے سورج ہے، ستارے ہیں، اور پھر ستاروں کی ایک دنیا ہے، اور اس دنیا کو گیلیکسی یعنی کہکشاں کہا جاتا ہے۔ اور کہکشاں کی وسعتوں کا عالم کیا ہے؟ ہمارے سائنسداں فرماتے ہیں کہ کہکشاں ایک دو نہیں ہے، گیلیکسیز اربوں خربوں کی تعداد میں ہے، ارب یعنی 100 آف بلین بلین بلین، اتنی بڑی تعداد میں، ملین کے بعد 1000 کو ملٹیپلائی کر کے بلین، اور پھر بلین بلین گیلیکسیز ہیں۔ اور سائنٹسٹ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی گیلیکسی ہے اس کی وسعت کا اور اس کی لمبائی کا عالم یہ ہے
کہ اگر اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہو تو کتنا وقت لگے گا؟ تو پہلے یہ طے کر لیں کہ سواری کون سی ہوگی. کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے میرا یہ خیال اچھا ہے. اگر میں پوچھوں کہ شموگا کتنی دیر میں پہنچیں گے تو آپ کہیں گے بھائی جائیں گے کیسے آپ؟ اگر مرغی کی سواری ہے تو وقت الگ لگے گا، اگر خرگوش کی سواری ہے تو وقت الگ لگے گا، سائیکل اور موٹر سائیکل کی ہے تو وقت الگ لگے گا. اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابا کی دی ہوئی ہے سسر صاحب کی دی ہوئی ہے. خیر آپ لوگ تو شریف آدمی ہیں، بات دوسری طرف چلے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹ کون سی ہے. اگر آپ کار سے جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں صاحب 1.5 گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے شموگا. تو ایک گیلیکسی کے کنارے سے دوسرے کنارے جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ تو کہا پہلے سواری طے کر لیتے ہیں. تو ہمارے سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی سواری ہو جس کی رفتار اسپیڈ آف لائٹ ہو، روشنی کی رفتار. روشنی کی رفتار کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ، 1,86,000 میل، ناٹ اے کلو میٹر. اب میل کو ظاہر ہے کہ آپ کلو میٹر سے 1.6 سے ملٹیپلائی کریں گے تب جا کے 1 میل ہوگی. 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار. بھائی اتنی رفتار سے تو انسان کی روح جا سکتی ہے اوپر، انسان نہیں جا سکتا. اب ظاہر ہے کہ ایسی گاڑی تو قیامت تک بننے سے رہی. روشنی کی رفتار سے کوئی سواری ہو، اس میں آدمی بیٹھے اور 1,86,000 میل کی رفتار سے دوڑے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایسی گاڑی رہی تب آپ اس کنارے سے اس کنارے پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ، مگر اس کے لیے صرف آپ کو 1,00,000 سال لگیں گے، صرف، زیادہ نہیں. امید ہے کہ راستے میں بہت ساری ملاقاتیں ہو جائیں گی خاندان کے لوگوں سے، جو آ رہے ہوں گے پیچھے سے اور جو جا رہے ہوں گے آگے. کہ 1,00,000 سال لگیں گے ایک گیلیکسی کے دوسری گیلیکسی میں جانے میں. اللہ اکبر، یہ سب سے چھوٹی گیلیکسی کا حال ہے، اور بلین گیلیکسیز اللہ نے بنائے ہیں، اور بڑی سے بڑی گیلیکسی بنائی ہے. تم فکر کیوں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت اتنی بڑی کون سی پراپرٹی میں دیں گے؟ آپ کی کسی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے ویکنڈ لینڈ سے آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اور کتنا دیں گے وہ اللہ جانے. لیکن یہاں اس کے بعد کہیں آسمان کا تو پتہ ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ آسمان کہاں ہے. لیکن ان گیلیکسیز کے بعد جانے کے بعد کہیں اول آسمان کا نمبر آتا ہے، دوسرے اور تیسرے کی تو ہم بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم مان لیتے ہیں کہ پہلے آسمان سے اتریں گے. تو بھی تو ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ ڈسٹینس سوچ سکتے ہیں کتنی دور سے آئیں گے. 2 فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر غسل کے پانی ٹپک رہے ہوں گے. آپ آئیں گے لیکن آ کر آپ چھت پہ اتریں گے، نیچے نہیں اتریں گے. اس میں بڑی حکمت اور بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ آپ نیچے آ کر چھت پر فرمائیں گے لوگوں اب میرے اترنے کے لیے سیڑھی لاؤ. ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جب اتنی دور سے آ گئے تو تھوڑی سی اور توجہ دیتے تو نیچے آ جاتے، کوئی پریشانی نہیں. مگر آپ اوپر آ کے اٹک کیوں گئے؟ فرمائیں گے میں دارالاسباب میں داخل ہو گیا ہوں، اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اب دنیا میں اسباب کا سہارا لے کر چلوں. تو جب اسباب کا سہارا لینا یہ اللہ کی مشیت ہے تو مسلمان اسباب کا مقابلہ اسباب سے کرے گا. اسباب کا مقابلہ ذکر سے نہیں ہے، اسباب کا مقابلہ نمازوں سے نہیں ہے، وہ عبادت ہے جو ہم پہ فرض ہے. لیکن اس زمین پر، اس دنیا میں، اس کارخانے قدرت کو اگر آپ کام کے لائق ہوگے، اگر آپ ضرورت ہوگے تو اس دنیا میں آپ ٹکو گے، اور اگر بوجھ بن جاؤ گے تو دنیا آپ کو سائڈ کر دے گی. آپ ولی کامل ہو تو کٹیا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، مگر اس دنیا کے لائق تم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بوجھ نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو تربیت فرمائی وہ یوں فرمائی کہ مسجد کے مصلی کی امامت سے لے کر جنگ کے میدان کا سپہ سالار تک، اور تخت حکومت، تاج و تخت پر بیٹھنے والے شاہ اور حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ
تمام مسئلوں میں اور تمام مرحلوں میں اور دنیا کے تمام میدانوں میں اگر کسی ایک انسان کی ایمانداری اور دیانتداری کا سکہ بول سکتا ہے تو وہ امت مسلمہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں تو بہت لکھی گئی، صرف ہمارے مسلمان بھائیوں نے نہیں، ہمارے ہندو بھائیوں نے کتابیں لکھی، یہودی مصنفین نے کتابیں لکھی، عیسائیوں نے کتابیں لکھی، خود ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے اسلام کے لیے کہ ایک زمانہ تھا 1858 میں جب بھارت کے اندر قرآن اور سیرت کی کتابیں اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں چھاپنے کے لیے کوئی پریس نہیں تھے، انگریزوں کا ظلم و جبر چل رہا تھا، مسلمان ہمت نہیں کر رہے تھے، تو وہ وقت کا عظیم انسان پنڈت نول کشور جی جو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا معاصر ہے، جو حضرت مولانا عبدالحی فرنگی بحری رحمت اللہ علیہ کے دوستوں میں ہے، پنڈت نول کشور جی ایک پریس لکھنؤ میں قائم کرتے ہیں اور وہاں قرآن کی طباعت کرتے ہیں اور اتنے احترام سے کرتے ہیں کہ جب مزدور پریس میں آتے ہیں تو مزدوروں کو کہتے ہیں چپل اتارو، غسل خانے میں غسل کرو، یہ نیا گاؤن پہنو، اس لیے کہ اندر جو کتاب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ پنڈت نول کشور جی اندر پریس میں مزدوروں کو لے جایا کرتے تھے، غسل کے بغیر چھونے نہیں دیتے، اور جو روشنائی بچ جاتی، جو کاغذ کے ٹکڑے بچ جاتے، اسے غسل کر کر خود اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اور پریس کے پیچھے ایک زمین کھودتے اور اس گڑھے میں سب کو دفن کرتے اور اوپر سے مٹی رکھ کر کہتے اے اللہ یہ تیرا کلام تھا، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے ادب کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں نے خدمات کی ہے، یہ ہمارا ملک بڑا تاریخی ملک ہے، بھارت ایک بڑا اتہاس رکھتا ہے، اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ اب لوگ ایسے ایسے آگے ہیں جو ہمیں ایسی چیزوں میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم صداقت کو نہ دیکھ سکے۔ یاد رکھو اگر ساری دنیا بھی اندھی ہو جائے تو سورج کے وولٹیج اور شعاع اور روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سورج سورج ہے۔ مسلمانوں کی یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے تعلق سے جواب دیں، اس ملک کے کروڑوں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے تعلق سے جواب دیں۔ آپ سوچئے ذرا کہ اس ملک میں ہمارے پڑوسی ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، جیتے ہیں، ہماری شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ گیسٹ بنتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی میں ہم جایا کرتے ہیں۔ اگر روز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر بھارت کا کوئی ہندو بھائی مسلمان کا دامن پکڑ کر شکایت کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا شخص ہے، علم دین رکھتا تھا، فضیلت رکھتا تھا، افتاء جانتا تھا، آپ کے علوم شریعہ کو جانتا تھا، مگر پوچھے ظالم سے 25-30 سال ہمارا دوست رہا مگر دیکھتا رہا کہ ہم 3 کروڑ خدا کی ماننے والے ہو گئے مگر اس نے کبھی ایک خدا کا تعارف نہیں کرایا۔ مسلمانوں، انسان کی جو چیز سب سے پہلے بولتی ہے وہ اس کا علم نہیں بولتا ہے، اس کا کریکٹر بولتا ہے۔ بیہیویئر اور کریکٹر سے زیادہ پاورفل کوئی آئٹم اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ آئٹم، وہ بیہیویئر، وہ کریکٹر جب انسانوں کا بولتا ہے تو اس کو سننے کے لیے پھر انسان کان کا استعمال نہیں، جب آپ کا کریکٹر بولے گا، جب آپ بات کریں گے تو انسان کے کان سنیں گے، اور جب آپ کے کریکٹر بولیں گے تو انسان کا دل سنا کرتا ہے۔ انسان کے دلوں میں جب آواز پہنچتی ہے، اس کائنات کا سب سے خوبصورت پودا محبت ہے، اور محبت کے پودے زمین پہ نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مقابلے کب شروع کیا؟ وہ تو ہجرت کے بعد مدینے جب چلے گئے، دشمنوں نے جب بہت ستایا تب پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکے میں رہے۔ دنیا جانتی نہیں تھی کہ آپ نبی ہیں، دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ نبوت ملنے والی ہے، مگر 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کب پیش کی؟ 40 سال کے بعد جب نبوت مل گئی۔ روزہ کب پیش کیا؟ 40 سال کے بعد جب نبوت مل گئی۔ روز حج کب فرض ہوئی؟ 40 سال کے بعد جب نبوت مل گئی۔ سارا اسلام 40 سال کے بعد ہے، سارا قرآن 40 سال کے بعد ہے، ساری سیرت اور ساری کتابیں اور ساری شریعت اور سارے اصول اور سارے ضابطے اسلام 40 سالوں کے بعد ہے۔ میرے پیارے، کبھی آپ نے سوچا کہ میرے رسول حضور مکے میں 40 سال تک کیا کر رہے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سیرت کا وہ ایک عظیم پہلو ہے. ہم 23 سال تو بیان کرتے ہیں مگر 40 سال کو فراموش کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہونے والے ہیں، اس وقت بھی مکے کے چودھری یہ جانتے تھے کہ یہ بچہ جو آ رہا ہے یہ سچوں کا سچا ہے، یہ کریکٹر کا ایک پاور رکھتا ہے، بیہیویئر ہے. مکے کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ کسی جوان لڑکی کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں عین جوانی میں حیا اور شرم ہوا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ امانت دار تھے، آپ سچے تھے، اور سچ بولنا مسلمانوں پر فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان ہے کر سکتا ہے. پوچھنے والوں نے کہا کہ دوسرا فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان ہے کر سکتا ہے. پوچھنے والے نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا. آج بھارت کے اندر آزادی کو 80 سال ہونے جا رہے ہیں. ان 80 سالوں میں گلی گلی جلسے، ہماری مسجدیں، ہمارے دین کی محنتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے مسلمانوں کو سچ بولنا نہیں سکھایا. وہ یورپ، وہ جاپان جہاں اسلام کی حرارت تو نہیں پہنچی، جہاں مسلمانوں کا پیغام تو نہیں پہنچا، مگر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیدائشی سچ کی دولت لے کر پیدا ہوتے ہیں اور وہ اتنا سچ بولتے ہیں کہ ان کے سچ کو دیکھ کر ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ اتنے سچے ہیں کہ شراب خانے میں بھی بیٹھ کر سچ بولتے ہیں، اور ہماری عادتیں اتنی خراب ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں. آخر مسلمان اپنے کون سے کریکٹر کو ہندوستان میں پیش کر سکا ہے؟ آخر مسلمانوں نے اپنا کون سا بیہیویئر پیش کیا ہے؟ میں جانتا ہوں، میں حالات کو سمجھتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلا کرتے ہیں. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہے اس لیے کہ زمین کی حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا نہیں بدلتا ہے، اور فیصلے زمینوں پہ نہیں فیصلے آسمانوں پہ ہوا کرتے ہیں. مجھے اگر معاف کرتے ہمارے علماء، مجھے اگر معاف کرتے ہمارے اکابری، اگر مجھے معاف کر دے دینی پیشوا، تو میں یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لے کر کہتا ہوں، ہاں میں 100 بار معافی مانگ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہندوستان میں تم ایک ایسا دین کا شعبہ بتا دو جس میں جھوٹ داخل نہ ہو گئی ہو. آج مجھے بتایا کہ ہم کیریکٹر کے کس پیمانے پر، کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر اتنا بھروسہ کیا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. کاروبار کی دنیا میں مسلمان، تم تجارت میں ہو تو تجارت کی دنیا میں تم اسلام کے داعی ہو. مسلمانوں اگر تم دفتر میں ملازم ہو تو اس دفتر میں ملازمت کرتے ہوئے تم اسلامی کریکٹر کے داعی ہو. مسلمانوں اگر تم مالک ہو تو اپنے ملازموں کے سامنے اپنے اخلاق اور کریکٹر کے تم داعی ہو. مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کا داعی ہے، وہ کبھی فارغ نہیں، اس کا مقابلہ دولت کا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا قرآن کریم نے آزمائشوں کے بارے میں صاف صاف کہہ دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا قرآن تم نے پڑھا نہیں لوگوں؟ کیا اللہ نے کہا نہیں ہے کہ ایمان والو تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، تمہاری اولاد کی موت سے تمہیں آزمایا جائے گا. یاد رکھو تمہیں آزمایا جائے گا. اگر تم نے اپنے کریکٹر کو ٹھیک نہ کیا اور تم نے ایمانی پاور کا مظاہرہ زمین پر نہ کیا، اگر تم نے ظلمت کے اندھیری تاریکیوں میں اگر صداقت کی شمع روشن نہ کی، تو یاد رکھو کہ تمہارے مال جان کے نقصان ہوں گے اور کہیں بھی تم گھسیٹ کر مار دیے جاؤ گے، جسے ماڈرن لینگویج میں موب لنچنگ کہی جاتی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مال کا نقصان ہوگا، اور اس طرح نقصان ہوگا کہ تمہارے کیلے کے ٹھیلے پلٹ دیے جائیں گے، تمہارے دکانوں کے شٹر گرا دیے جائیں گے، تم پر الزام لگایا جائے گا کہ تم نے سیب پہ تھوک کر بیچا ہے، تم بدنام اور ذلیل کیے جاؤ گے. اگر تم دین کے وفادار نہ بن سکے تو یاد رکھو
کہ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر تم کو عزت کے ساتھ باقی نہیں رکھے گا۔ عزیزان ملت، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ مسلمان کس حیثیت سے دنیا میں زندہ رہے، کس حیثیت سے، ان کی کوئی حیثیت ایک طے کرنی ہے۔ کیا وہ تمام برائیوں کے ساتھ، کیا وہ تمام گناہوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے؟ بالکل نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو شراب پی کر ترقی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کر کر بھی ترقی پا سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے گناہ کو حرام، سود کو حرام، شراب کو حرام، پینا پلانا، سود لینا دینا لکھنا، یہ ساروں کو حرام قرار دے دیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ سارے انسان ہیں، ایک آدمی مسلمان اگر وہ حرام کام کرے گا تو تباہ ہو جائے گا، جو لوگ اس ایمان کے ساتھ نہیں اگر وہ کریں گے تو ترقی کر جائیں گے۔ عزیزان ملت، اس روئے زمین پر مختلف قسم کے جانور ہیں۔ ایک جانور کا نام ہے بکری، مٹن جس کے گوشت ہم سب کھاتے ہیں، ہمارے دیش واسی بھی کھاتے ہیں، لیکن ایک جانور وہ ہے جسے ہم پگ کہتے ہیں۔ جانور وہ بھی ہے، جانور یہ بھی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریاں کیا کھاتی ہیں؟ گھاس، پتے، بناسپاتی، ویجیٹیرین، صاف ستھری چیز۔ لیکن ایک وہ جانور جو سور ہے، وہ گندگی بھی کھاتے ہیں، وہ سبزی بھی کھاتے ہیں، وہ گوشت بھی کھاتے ہیں، اور وہ گندی جگہوں پہ منہ مارتے پھر بھی کھا لیتا ہے۔ وہ گندگی کھا کر جی سکتا ہے، کیا بکریاں گندگی کھا کر زندہ رہ سکتی ہیں؟ کیا بکریوں کا معدہ، اس کا لیور کیا گندگیوں کو ہضم کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو بکریوں کے مزاج میں اللہ نے گندگی نہیں رکھی۔ اس دنیا میں ایسے جانور ہیں جو گندگی کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں، مگر ایسے بھی جانور پاکیزہ ہیں جو گندگی نہیں کھا سکتے۔ کبوتر بھوکا رہ سکتا ہے، کنکری اور پتھر کھا سکتا ہے، مگر کبھی غلاظت کو اپنے چونچ میں لگا نہیں سکتا۔ عزیزان ملت، اس دنیا میں لوگ سود کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں لوگ شراب کے کاروبار کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں لوگ حرام کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہی کام مسلمان کرے گا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اگر مسلمانوں نے سود کا راستہ اختیار کیا، اس کی نسلوں میں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، ایک دو نہیں، نسلوں میں۔ آج ہمارا پورا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آج ہم نے اپنے معاشرے پہ کبھی توجہ دی؟ آج یہ الحاد اور یہ بے دینی کیوں آ رہی ہے؟ آج ختم نبوت میں ضرورت کیوں پڑ رہی بات کرنے کی؟ عزیزان ملت، خود مسلمانوں کے اندر بہت ساری بیٹیاں اور بیٹے ایسے ہو گئے، نعوذ باللہ بدقسمتی سے، کہ ان کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتماد نہیں رہا، ان کو اپنے رب کی وحدانیت پر اعتماد نہ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ماں باپ کے کھلائے گئے حرام کے لقمے۔ ایک مسلمان حرام لقمہ، ایک مسلمان جھوٹ کے راستے سے آئے۔ اس ملک میں ہمارا مقابلہ کنسٹرکشن کا مقابلہ نہیں ہے، اس ملک میں ہمارا مقابلہ بلڈنگ بنانے والوں سے نہیں ہے، اس ملک میں ہمارا مقابلہ دولت جمع کرنے والوں سے نہیں ہے، اس ملک میں ہمارا مقابلہ سونے اور چاندی کے پہاڑ رکھنے والوں سے نہیں ہے، اس ملک میں ہمارا مقابلہ جھوٹ بولنے والوں سے ہے، بے ایمانی کرنے والوں سے ہے، سود خوروں سے ہے، جمع خوروں سے ہے۔ یہ ہمارا مقابلہ ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا آج مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ میں آپ عرض کروں کیوں کرتی ہے؟ عزیزان ملت، آج مسلمان اور اسلام سے نفرت ڈر کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ ڈر کیا ہے؟ آپ یہ نہ بھولیے گا، آپ یہ نہ بھولیے گا کہ ان حالات میں بھی ٹمٹماتے ہوئے چراغ آپ ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہم بہت بڑے مضبوط چراغ نہیں ہیں، بہت بڑے روشن دان نہیں ہیں، ہم مسلمان کمزور ایمان کے ساتھ بالکل ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح، مگر اندھیرے کے دشمن آج بھی ہم ہی ہیں۔ ان اندھیروں کا تقابل کون کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت، اس دنیا میں مسلمانوں کے خلاف یہ جو ماحول چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا، اس میں کمی آنے کی امید نہیں ہے۔ ایسا بھول جائیے کہ کمی آئے گی، بلکہ اور شدت آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ مقابلہ چل رہا کو باطل کا، مقابلہ چل رہا ہے ظالم و مظلوم کا۔ مسلمانوں، دنیا تم سے دشمنی اس لیے کرے گی کہ جب ہماری ایک بیٹی مسلمان، ایک مسکان، ہمارے ہر گھر میں مسکان رہتی ہے، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک برقع پہنتی ہے، جب چہرے کو ڈھکتی ہے، تو تمہیں پتا ہے کیوں تکلیف ہوتی ہے دنیا کو؟ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ جب ایک بچی اپنے چہرے پہ نقاب پہنتی ہے تو وہ دنیا کے 72 بلین ڈالر فیشن انڈسٹری پہ تھوکتی ہے، وہ تھوکتی ہے۔ میری بیٹیوں، جب تک تم نقاب میں رہو گی انشاءاللہ یہ دنیا بھی اپنی اوقات میں رہے گی۔ یہ پردہ، یہ حیا کہاں نہیں ہے؟ ہم اس سماج کو بتا نہیں رہے۔ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، دوسرے دھرم کے ماننے والے، ان کے یہاں بھی بیٹیوں کی بڑے سمان ہے، بڑی عزت ہے، بڑے پرمپرا ہے، بڑی عزت کی جاتی ہے، اور عزت ہونی چاہیے۔ ہر دھرم اور سماج میں بیٹیوں کی عزت ہے اور وہ ہونی ضروری ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ مسلمان بچیوں کو برقعے میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ برقعے کے خلاف چلنا چاہیے۔ ایک محترمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں برقعے میں اور بیٹیوں کو دیکھ کر گھٹن ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بیٹیوں کو برقعے میں دیکھ کر ہمیں گھٹن ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی ادب سے کہا کہ محترمہ پھر ایک کام کیا کیجئے، آپ ہماری طرف نہیں، آپ ناگا سادھو باباؤں کی طرف دیکھ لیا کیجئے، وہ بیچارے پورے ننگے رہتے۔ اگر اس دیش میں آستھا کے نام پر کسی کو پورے کپڑے اتار کر رہنے کی اجازت ہے تو اپنے بلیف کے نام پر ہماری بیٹیوں کو پورے کپڑے پہن کر ڈھک کے رہنے کی اجازت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ڈسکرمنیشن آپ کیسے لائیں گے؟ اپنی عزت اپنی آبرو ہے۔ ابھی مئی جون کے مہینے میں جب دھوپ کی شدت بڑھے گی تو کیا مسلمان کی بیٹیاں، کیا دوسروں کی بیٹیاں سبھی کوشش کرتی ہے کہ دھوپ کی سیاہی سے اپنے ہاتھوں کو ڈھک لے اور چہرے کو اسکارف سے باندھ لے؟ ذرا اس زمانے میں دیکھنا سب لگتی ہے کہ 4 مہینے چلے میں جا رہی ہے۔ اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ نقاب نہ پہنو، اور جو نقابوں کے خلاف کہہ رہے تھے پینڈیمک اور کورونا کے زمانے میں وہ بھی 3 مہینے بیچارے ماسک لگا کے گھوم رہے تھے۔ عورت تو عورت، مرد بھی چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اور دھوپ سے بچنے کے لیے بتاؤ کہ پورے چہرے پر اسکارف لپیٹتی کے لیے ہماری بیٹیاں، چاہے وہ جس دھرم کی ہو، چاہے وہ جس علاقے کی ہو، کیوں؟ تاکہ چہرہ کالا نہ ہو جائے۔ اور بیٹیاں، اگر تم دھوپ سے بچنے کے لیے چہرے کالے نہ ہو جائے، تم چہرے کو ڈھک لیا کرتی ہو، تو ہماری بیٹیاں اپنی آبرو بچانے کے لیے چہروں کو ڈھکتی ہے تاکہ زندگیاں کالی نہ ہو جائے۔ یہ اس لیے بھی دشمنی ہے کہ پوری فیشن انڈسٹری پر لات مار دی ہماری بیٹیوں نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ فیشن اختیار کرنے کے بعد یہ برقع، یہ نقاب کہاں اوڑھا جائے گا؟ جس نے فیشن اختیار کی ہو، جس نے ماڈرن کپڑے پہنے ہو، جس نے پورے بدن میں زیور لپیٹی ہو، وہ تو چاہے گی کہ بدن کھلا رہے، جسم کھلا رہے، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ میں کتنی بڑی ڈائمنڈ پہن کر چل رہی ہوں۔ لیکن ایک مسلمان عورت کے بارے میں کہ تم خوشبو لگا کر باہر بھی نہ نکلنا تاکہ کسی درندے اور غیر کو سونگنے کا موقع نہ ملے۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بس میں خاتون جا رہی تھی پرفیوم لگا کے، بغل کے کسی مرد نے پوچھا، بہن یہ پرفیوم آپ نے کہاں سے لی ہے، مجھے بتا دیجئے، میں بھی اپنی بیوی کے لیے خریدوں گا۔ تو وہ لیڈی کہنے لگی کہ یہ پرفیوم آپ اپنی بیوی کے لیے کبھی مت خریدیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا پھر آپ کی بیوی سے بھی کوئی چھچوڑا پوچھ لے گا کہ تم نے یہ پرفیوم کہاں سے خریدا ہے۔ جواب تو واقعی، تاکہ کسی چھچوڑوں کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ پوچھ سکے کہ کہاں سے لیا ہے، تو کم از کم میں تو آج نہ بچ سکی، اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو بچا لینا۔ یہ دنیا اس لیے بھی آپ کی دشمن ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آج ہماری جنریشن بھارت کے اندر لاکھوں بچے ڈرگس افیکٹڈ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اسکولوں کے بچے، اسکول میں پڑھنے والے بچے، وہ مسلمان بھائی کے بچے ہوں یا ہمارے ہندو بھائیوں کے بچے ہوں، لیکن بچے ہمارے ہیں، ہمارے سماج کے بچے، ہمارے دیش کے بچے، وہ ہماری طاقت ہے، وہ ہماری پاور ہے، وہ ہماری دیش کا بھوشیہ ہے۔ اس میں کوئی اے پی جے عبد الکلام بھی نکل سکتا ہے، کوئی بھگت سنگھ بھی نکل سکتے ہیں، کوئی بڑا سرما بھی نکل سکتا ہے، لیکن آج ڈرگس اسکول کے بستوں میں پہنچا دیے گئے، ڈرگس کی پڑیا سگریٹ اور کولڈ ڈرنکس کے ذریعے پہنچا دیے گئے، ٹیبلٹ پہنچا دیے گئے۔ نئی نسل اور پرانی نسل، کیا بچیاں کیا بیٹے، یہ ڈرگس افیکٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ڈرگس پی رہے ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ کہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے
ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، مذہبی نقطۂ نظر سے اس پوری دنیا میں ڈرگس کو حرام کہنے والی قوم کا نام کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ مسلمان ہے تم، وہ ہو جس نے ڈرگس کو حرام کہا ہے۔ یہ دنیا کے ڈرگس کے مافیا تمہارے دشمن نہیں بنے گے تو کیا بنے گے؟ یہ اربوں کھربوں کی جو پراپرٹی چل رہی ہے ڈرگس مافیا کی پوری دنیا میں، آپ نے اس سے پنگا لے رکھا ہے، آپ نے اس سے پنگا لے رکھا ہے۔ سنیے، ڈرگس مافیا سے پنگا لے کر تو حکومتیں بچ نہیں پاتی، خدا کی رحمت ہے کہ کمزوری کے باوجود یہ مسلمان اب بھی زندہ ہے، اب بھی زندہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پر اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اللہ کی مدد نہیں ہے؟ ارے اللہ کی مدد نہ ہوتی تو نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہمارا، نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہمارا۔ اللہ کی مدد ہے، ورنہ اس پوری دنیا کے ڈرگس مافیاؤں سے کون لڑ سکتا ہے؟ بتائیے مجھے، کون لڑ سکتا ہے؟ سب کچھ ان کے پاس ہے، حکومتیں ہلا دے رہے ہیں، وہ جس کی چاہے گرا دے، جس کی چاہے بٹھا دے۔ اس کے بعد بھی ہمارا ایک مولانا مسجد کے منبر پر کھڑا ہو کر اعلانیہ کہتا ہے کہ نشہ حرام ہے، اس کے بعد بھی وہ زندہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ مسلمان، پوری شراب کی انڈسٹری چل رہی ہے ہمارے بھارت میں، ہپوکریسی کتنی ہے دیکھیے ذرا۔ قدم قدم پر شراب کی دکان کھولتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں ڈونٹ ڈرنک ڈونٹ ڈرائیو۔ ارے یا تو یہ کرو یا وہ کرو۔ اسلام نے شراب پینے پر کوڑے کی سزا رکھی ہے، صحیح ہے، کوڑے کی سزا رکھی ہے، مگر سزا آخر میں ہے۔ پہلے کیا کیا وہ سن لیجیے۔ پہلے یہ کیا، شراب کے تمام کاروبار کو حرام قرار دیا، شراب کی لائسنس نہیں دی جائے گی، شراب بنائی نہیں جائے گی، شراب کی دکان نہیں کھولی جائے گی، شراب بیچی نہیں جائے گی، نشے کی حالت میں نماز پڑھی نہیں جائے گی۔ اسلام نے شراب کے تمام دروازوں کو بند کیا، اس کے بعد کہا کہ اب بھی پیو گے تو کوڑے پڑیں گے۔ اسلام سزا بعد میں دیتا ہے، گناہ کے دروازے کو پہلے بند کرتا ہے، گناہ کے دروازے کو پہلے بند کرتا ہے۔ ہماری حکومتیں گناہ کے راستوں سے بھی پیسے کماتی ہے، سزا کے راستوں سے بھی پیسے کماتی ہے۔ یہ ہیپوکریسی ہے۔ دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا۔ اگر اس ملک میں شراب اور ڈرگس پر قابو پا لیا جائے تو میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 100 میں 90 روپے سے زیادہ کی دوائیں بکنی بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مگر نہیں، یہ بڑی تالمیل ہے، بڑی تالمیل ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں جناب، آپ پوری الکوہل انڈسٹری اور شراب مافیا کے خلاف کھڑے ہیں۔ شراب کو حرام کون کہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں۔ اپنی قوم میں شرابیوں کے خلاف آواز کون بلند کرتا ہے؟ آپ بلند کرتے ہیں۔ تو آپ نے ڈرگس مافیا سے دشمنی لے رکھی ہے، آپ نے شراب مافیاؤں سے دشمنی لے رکھی ہے، اور اس کے بعد یہ جو بے آبرو اور یہ جو کیریکٹر اور کردار کشی ہو رہی ہے، یہ جو بیٹیوں کے ساتھ برائیاں ہو رہی ہے پورے ملک میں، اسلام نے زنا کی سزا موت رکھی ہے کہ اگر کوئی بلاತ್کار کرتا ہے، اگر کوئی کسی کا ریپ کرتا ہے تو اس کو سزائے موت دو، تاکہ اس مرتے ہوئے انسان کو دیکھ کر دوسرے کی روح کانپ اٹھے اور وہ دوبارہ کسی کی عزت لوٹنے کی کوشش نہ کر سکے، سوچ بھی نہ کر سکے۔ وہ بھی پیار سے نہیں، دردناک سزا ہے، پتھر مار کر مارو تاکہ کسی کی بیٹی کی آبرو نہ لوٹ سکے۔ مجھے یاد ہے 2013 میں جب نربھیا کا کیس اس بھارت میں ہوا تھا، پوری دلی گرم ہو گئی تھی، بھارت جل رہا تھا، ہر شخص کا سینہ ابل رہا تھا کہ اس بیٹی کی عزت کس نے لوٹی۔ علاج سنگاپور تک ہوا لیکن بیٹی بچ نہ سکی۔ اس وقت ہمارے پارلیمنٹ میں محترمہ سشما سوراج صاحبہ، جو آج دنیا میں نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوا کرتی تھی، وہ کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ اپنے بیٹی کے پاپیوں کو اگر سزا دینی ہے تو اسلامی قانون کے تحت بھی چاہے پہ سر قلم کر دو۔ نعرہ تکبیر، اسلام اسلام۔ یہ دیش ہت کی باتیں تھی کہ کسی اچکے کی اتنی ہمت نہ ہو کہ کسی کے دوپٹے پر ہاتھ ڈالے، کسی بدمعاش کی اتنی ہمت نہ ہو کہ کسی کی بیٹی کی آبرو لوٹ لے، مگر آج ہمارے بھارت میں ہر 10 منٹ میں ایک بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ اسلام نے ریپسٹ کے لیے سزا کیا رکھی؟ سزائے موت، مگر اس پہلے سزا سے بچنے کے راستے کیا رکھے؟ فرمایا عورتیں پردہ میں رہیں۔ دیکھو عورتیں
فرمایا عورتیں بیٹیوں تم پردہ میں رہو تاکہ تمہارے خوبصورت چہرے پر کسی آوارہ کی نظر نہ پڑے اور اس کے دماغ کے اندر شیطانیت نہ آئے۔ اے بیٹیوں تنہا مت جانا، ساتھ میں کوئی چلے تمہارے۔ مانا کہ آج پیسفل ہے، الحمدللہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو رہے، ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کافی ایکٹیو رہتی ہے، اچھی بات ہے، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹیوں کی سرکشا کو لے کر ہمارے بھارت میں سوالات اٹھ رہے اور اٹھنے چاہیے۔ 2014 سے لے کر 2017 کے بیچ میں ہندوستان کی 10 لاکھ بیٹیاں غائب ہو چکی ہیں، آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ بیٹیاں کہاں ہیں۔ وہ بیٹیاں کسی کی بھی ہو، مسلمان کی ہو یا ہندو بھائی کی ہو، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملک میں لٹتی ہوئی بیٹیوں کی عزت بچا دو۔ ضرورت بنو، ضرورت بنو، بوجھ نہ بنو۔ میں تو کہوں گا کہ اگر کوئی مسلمان بھی ریپ کرتا ہے تو اس کو ایسی بدترین سزا دو، کوئی مسلمان اس کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوگا، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اور کھڑا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ریپسٹ کے حمایت میں کھڑے دوسرے لوگ ہوا کرتے، ہم لوگ نہیں ہوا کرتے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہم اپرادھی کو اپرادھی سمجھتے ہیں، مجرم کو مجرم سمجھتے ہیں، لیکن عزیزان ملت، آج بھارت کے اندر 5 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں کوٹھوں پہ بسائی گئی، کوٹھوں پہ رکھی ہوئی ہے، وہ پروسٹیوشن کا کام کر رہی ہے۔ کیوں؟ وہ حوا کی بیٹی نہیں ہے، وہ ناری نہیں ہے، وہ لکشمی نہیں ہے، وہ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ ماں باپ کی پڑی نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ آخر یہ سرکار، یہ دیش اور اس دیش کے سبھے سماج اس کو برداشت کیسے کرتی ہے کہ 5 لاکھ بیٹیاں 2 وقت کی روٹیاں کھانے کے لیے اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں؟ آئیے، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ صاحب مہیلا کو آزادی ملنی چاہیے، نشانہ مسلمانوں کو لگاتے ہیں تاکہ برقعے سے باہر آ جائے۔ ہاں میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ پنجرے میں بند کبوتر کو آزادی ملنی چاہیے، بالکل پنجرے میں بند کبوتر کو آزادی ملنی چاہیے، لیکن اگر پنجرے کا دروازہ کھولنے والی کوئی بلی ہے تو کبوتر کا اندر ہی رہنا بہتر ہے۔ اگر دروازے پہ بلی بیٹھی ہے، یہ پردہ اسلام کا حکم ہے جسے تم بے پردہ کرنا چاہتے ہو۔ آج تمہارا دل خوش نہیں ہوتا، تمہارا ضمیر مرا نہیں ہے، تمہارا ضمیر زندہ نہیں ہوتا؟ تم نے انسانوں کی حوا کی کروڑوں بیٹیوں کو، لاکھوں بیٹیوں کو کپڑے اتروا کر سمندر کے کنارے لٹا دیا، مگر اے آوارہ، اے ظالم، اے خبیث، اے مردود، تیرے دل کو سکون نہیں ملا۔ تو نے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آج راستوں پہ بیٹیاں جا رہی، چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے کیے جا رہے؟ اسلام ایک ایسا سماج چاہتا ہے جس سماج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کے امن کا ایک ایسا دور آئے گا کہ یمن کے صنعا سے ایک جوان لڑکی اگر زیور پہن کر چلے گی اور مدینے تک آئے گی تو راستے میں کوئی اسے چھیڑنے والا نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ سماج بنانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ کہ مسلمان وہ کیسے ہوگا؟ مسلمان اپنے کیریکٹر اور دعا اللہ کے سامنے روئیں گے اور اپنے کیریکٹر کو بہتر بنائیں گے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، اس کی برکت کی ہوا انشاءاللہ پورے ملک میں چلے گی۔ اس دیش میں اسلام پہلی بار کہاں آیا، اس میں تو ذرا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کاسرگوڑ میں آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑودرا میں آیا، کیرلا کے دوسرے علاقے میں آیا، چلیے اس میں تو اختلاف ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ بڑودرا کے سمندر کے کنارے جہاں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، عرب کے مسلمان نوجوان تجارت کے راستے سے دائی بن کر ہندوستان میں آئے اور بڑودرا ساحل پورٹ پر جب لنگر کیا انہوں نے، اور عرب کے سرخ گھوڑے اور زیتون اور کھجور اور یمنی چادر یہ سب لے کر جب وہ تجارت کے لیے آئے اور انہوں نے مینا بازار لگایا تو بڑودرا کے راجا ہمارے ہندو بھائی تھے، بڑے پریے اور بھلے مانوش تھے، انسانیت اور محبت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ یہ جو نفرت کی ہوائیں چل رہی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، یہ ختم ہوگی انشاءاللہ اور محبت پھر زندہ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سب میں تو ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے بھائی، ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے۔ یہ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ چناؤں کی جب ہوائیں چلتی ہیں تو نفرت کی فضائیں ہی چلتی ہیں، لیکن تھک جائیں گے ایک دن وہ بھی، تھک جائیں گے ایک دن وہ بھی انشاءاللہ۔ بڑودرا کے تٹ پہ، بڑودرا کے پورٹ اور ساحل پہ
مسلمان تاجروں کا قافلہ اترتا ہے، ایک بھی مسلمان نہیں، سارے ہندو بھائی ہیں، مینا بازار لگا لیا، زمینیں بہت ہوا کرتی تھی، کوئی کسی کو روکتا نہیں تھا، دکانداری ہو رہی، بڑی مشہور ہو گئی، پورے علاقے میں چرچا ہونے لگا، عرب سے خوبصورت خوبصورت لڑکے آئے ہیں، نوجوان بڑے شریف لوگ ہیں، میٹھی بات کرتے ہیں تو منہ زبان سے پھول جھڑتا ہے، نگاہوں میں حیا اتنی کہ کیا کہوں، وہ عجیب لوگ ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک شخص اذان دیتا ہے، سارے لوگ اپنی دکانوں کو، بزنس کے سامان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ اکبر کے ساتھ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز وہ بھی تھی، کہا کہ زیور اور سونے چاندیوں کو ایسے چھوڑ دیا کرتے ہیں، نماز پڑھا کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ بڑودرا کے ہمارے ہندو بھائی راجا کی مہیلائیں، کنیائیں، بیٹیاں وہ نکلی شاپنگ کرنے کے لیے، اور جب وہ مسلمانوں کی دکانوں پر آئی تو مسلمانوں نے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا۔ ہماری ایک ہندو بہن پوچھتی ہے، بھیا یہ گلے کا ہار یہ کتنے کی ہے، یہ سونے کا مالا کتنے کی ہے؟ تو نظر جھکا کر وہ کہتا ہے، بہن یہ اتنے کی ہے۔ بہت دیر کے بعد ہماری ایک پیاری بہن پوچھتی ہے، بھائی تم نظر کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ تم تو میرے بھائی ہو، میں تمہاری بہن ہوں، آخر نظر اٹھا کر ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ عرب کا نوجوان بچہ مسلمان رونے لگا اور اپنے آنسوؤں کو پوچھتا ہوا کہتا ہے، میری بہن مسئلہ تمہاری طرف دیکھنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں، اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دی ہے، دوسروں کے ماں بہنوں کو دیکھنے کی اجازت دی۔ آج مسلمان نوجوانوں، تمہاری آنکھوں کی وہ حیا کہاں چلے گئے؟ تمہاری آنکھوں میں وہ حیا کہاں چلے گئے؟ آج ہمارے پورے دیش کی وچتر استھتی ہے، آج بہت بری حالت ہے ہمارے ملک میں۔ آج جس دھرم کے اور جس سماج اور جس تک میں آپ چلے جائیں، محبت نام کی چیز کچھ نہیں ہے۔ پہلے لوگ عقل مند کم تھے، درد مند زیادہ ہوا کرتے تھے۔ پہلے اگر دو بچے لڑتے تھے تو محلے کا کوئی بھی بزرگ، چاہے وہ ہندو بھائی ہو مسلمان بھائی ہو، بچے کو ڈانٹتے تھے، ضرورت پڑی تو ایک آدھ تھپڑ لگاتے تھے، ماں باپ خوش ہو جاتے تھے کہ بڑے میاں آپ نے اچھا کیا، آپ کے رہتے ہوئے ہمارے بچے بدتمیز نہیں بن سکتے۔ آج ذرا تھپڑ لگا کر دیکھیے، ہندو مسلم کے رائٹ ہو جائیں گے، دنگا ہو جائے گا۔ کیوں؟ منہ میں گنگا ہے، زبان پہ دنگا ہے، درد دل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت، ہمیں عقل مندی کی نہیں بلکہ درد مندی کی ضرورت ہے۔ آج جب دو بچے لڑتے ہیں تو تیسرا بچانے والا نہیں ہوتا ہے، تیسرا ویڈیو بنانے والا ہوتا ہے، موبائل نکال کر ویڈیو بناتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے ایک 6 سال کی گڑیا بیٹی بچی لکشمی نام کی اسکول کے وین میں جا رہی تھی، ڈیوائڈر سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی، سر پھٹ گیا۔ وہ پیاری سی ننھی سی منی سی بچی کہتی رہی، بابا بابا بابا۔ 2500 لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، کوئی اٹھا کر اسے ہاسپٹل نہیں پہنچایا، ورنہ وہ بچی کی جان بچ سکتی تھی۔ مسلمانوں، تمہاری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں کیونکہ درد مندی کم ہو رہی ہے، عقل مندی بڑھ رہی ہے۔ لوگوں اٹھو اٹھو اور انسانوں کے کام آؤ، ضرورت بن جاؤ، سماج تم سے محبت کرے گا انشاءاللہ۔ ضرورت بن جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اڑیسہ کے کالا ہانڈی میں آدی باسی فیملی کی ایک 7 سال کی بچی بھات بھات کہتے ہوئے بھوک سے مر گئی۔ سوچیے کیا گزرا ہوگا اس ماں پہ۔ وہ بچی بھات مانگ رہی تھی اور اس غریب کے گھر میں کھانا نہیں، یعنی بھات یعنی چاول، 7 دن تک بھوکی رہی، مر گئی۔ مجھے نہیں معلوم فوڈ منسٹر کیا جواب دے گے، مجھے معلوم نہیں ڈی ایم صاحب کیا جواب دیں گے، مجھے معلوم نہیں کہ راشن ڈیلر صاحب کیا جواب دیں گے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ قیامت کے دن مسلمانوں تم کیا جواب دو گے، تم کیا جواب دو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے اور ہم سے پوچھ لیں، او ساگر کے تاجروں، تمہاری ایک بیٹی کی شادی میں تو کئی دیگ چڑھے تھے، یہاں میری امت کی بیٹیاں بھوک سے مر رہی تھی، کبھی تم نے اس کا خیال تک نہیں کیا۔ ہماری نظروں نے اسی دیش میں دیکھا، اسی ملک میں دیکھا ہے، ہاسپٹل سے لاش پتنی کی لے کر ایک پتی اپنے کاندھے پہ پیدل جا رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہاسپٹل سے لاش لے کر پیدل جا رہا ہے، اور چھوٹی سی بیٹی اپنی مری ہوئی ماں کے کچھ سامان ہاتھ میں لے کر روتی ہوئی چل رہی ہے۔
وہ شوہر کاندھے پہ بیوی کی لاش لے کر چل رہا تھا. مجھے معاف کیجیے گا، وہ ایک عورت کا لاش نہیں، وہ ایک عورت کی لاش نہیں تھی، بلکہ پورے بھارت کے سماج کی لاش تھی. ہم سب مر چکے تھے. مجھے نہیں معلوم ایمبولینس والا کیا جواب دے گا، مجھے معلوم نہیں کہ میڈیکل آفیسر کیا جواب دیں گے، مجھے معلوم نہیں کہ اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر سے کیا پوچھا جائے گا اور کیا جواب دیں گے. میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ جب وہ اپنی بیوی کی لاش کو لے کر چل رہا تھا، مسلمانوں خدا کیا تم کیا جواب دو گے؟ کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں. ہم اس سماج میں رہتے ہیں، ہم اس دیش کے ناگرک ہیں، ہم اس دیش میں رہنے والے ہیں. ہم مسجدوں میں اذان پکارتے ہیں، ہم روزے کی حالت میں بھوکے رہتے ہیں، ہم خیرات نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، زکات نکالتے ہیں. اس کے باوجود ہم اس دیش کو بھکاری مکت کیوں نہیں بنا پا رہے؟ اس کے باوجود اس سماج کی غریبی اور مجبوریوں کو ختم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور بہت دیر ہو جائے، میری قوم کے لوگوں بیٹھو اور سوچو اور سوچ کر فیصلہ کرو. آپ ایک مسجد کی ذمہ داری لیجیے، صرف ایک مسجد کی. جو جہاں ہے اپنی اپنی مسجد کی ذمہ داری لے کہ ہماری مسجد کے سراؤنڈنگ میں ایک بھی آدمی انشاءاللہ بھیک نہیں مانگے گا. انشاءاللہ تیار ہے؟ ایک آدمی بھیک نہیں مانگے گا. کیسے؟ آپ بھیکاریوں کو بھیک دیتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کتنا برا کام کرتے ہیں، آپ نیکی نہیں کرتے. آپ بھیکاریوں کو بھیک دیتے ہیں، کرائم کو بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھیک مانگنے والی انڈسٹری اس بھیک مانگنے کے کو پرموٹ کرنے کے لیے نہ جانے کس کی بیٹی کو کڈنیپ کرتا ہے، نہ جانے کس کے بیٹے کو کڈنیپ کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں توڑتا ہے، زبان کو جلاتا ہے، منہ میں سوراخ کرتا ہے، اپاہج بنا کر سڑکوں پہ بٹھاتا ہے تاکہ اس میں بھیک مل سکے. بھارت کے کتنے لاکھوں بچے ان بھیکاریوں نے کڈنیپ کر کر بھیک مانگنے کے چوراہے پہ بٹھا رکھا ہے. آپ بھیکاریوں کو بھیک دیتے، آپ 10 کے نوٹ نکال کر دیتے. اے لوگوں، اے زندہ مسلمانوں، اے میری قوم کے لوگوں، صدقے سے بلا ٹلتی ہے، خیرات سے ثواب ملتا ہے، ہدیے سے مال بڑھتا ہے. تو اس سنت پر عمل کریں. اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھیں، مسجد میں بیت المال قائم کریں، اور مسجد کے بیت المال ہر مسلمان کے گھر میں ایک ڈبہ رہے. صبح اٹھو صدقہ نکالو. کام میں جا رہے ہو 100 روپے صدقہ اس میں ڈال دو. بچہ اسکول جا رہا ہے 100 روپے اس میں ڈال دو. بیٹی جا رہی ہے 100 روپے اس میں ڈال دو. آپ کو جتنا ہو سکے آپ صدقے کی نیت سے ڈالیے. ہر گھر کا ڈبہ مہینے میں ایک بار مسجد میں جائے، جمع کرے اپنے پیسے کو، صدقے کی رقم جمع کرے، مسجد کمیٹی سے رسید لے، رقم کو رجسٹر پر چڑھائے. مسجد کمیٹی پوری ایمانداری کے ساتھ حساب علماء کی قیادت میں بیت المال کا نظام چلائے. اس پیسے سے مسجد میں خرچ نہ کرے، اس پیسے سے امام صاحب کی مدد تو کرے لیکن تنخواہ نہ دے. اگر مستحق ہے امام صاحب تب اس پیسے سے مسجد کی بجلی کی پیمنٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ اس پیسے سے محلے کی غریبی ختم کی جائے گی. اگر اس محلے میں کوئی معذور ہے، کوئی فزیکل چیلنجز ڈیزیبل کوئی پرسن ہے جو اپنے آپ کو پیٹ پالنے کے لیے بنگلور کی مسجدوں میں بھیک مانگ رہا ہے، آپ ان کو روکیے اور کہیے میرے بھائی تو آج سے بھیک نہیں مانگے گا. مسجد کمیٹی تجھے ہر مہینے 5000 روپے پینشن دے گی انشاءاللہ جب تک تم زندہ رہو گے. ایک بار نہیں، جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں پینشن ملے گی. اگر تم کمانے کے لائق نہیں ہو تو پینشن ملے گی، اور اگر اٹھنے بیٹھنے کے لائق ہو تو مسجد کے دروازے پہ کرسی لگا دیجیے، کہاں بیٹھو، آنے جانے والوں کی نگرانی کرو تاکہ تمہیں اپنی زندگی جینے کا شوق ہو سکے. مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو مگر بھیک نہیں مانگو گے، پیسے ملیں گے. اللہ نہ کرے کہ کوئی ڈیورسی ہو، اللہ نہ کوئی وڈو ہو ہمارے یہاں، اگر وہ بیچاری ہے اور برقع پہن کر بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بھیک مانگے. نہیں، میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، اپنی بہن کو باہر نکلنے سے پہلے پینشن جاری کر دیجئے. کیوں میری بہن، تم گھر میں رہو اور تمہیں پینشن ملے گا. عمر اگر جوانی کی ہے تو نکاح کرائیے اس کے، اور ان کے بچوں کو ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچائیے. آپ اعلان کیجئے ان بچوں کی پڑھائی کا خرچ مسجد کمیٹی اٹھائے گی. یہ بچہ جہاں تک پڑھے گا ہم اس کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے خیرات صدقات یہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اس کو جمع کیجئے اور انقلاب لائیے، انقلاب لائیے.
آپ کے محلے کے اندر جب انقلاب آ جائے انشاءاللہ تو دوسرے کے محلوں کی مدد کیجیے، پھر دیش کی مدد کیجیے۔ ایک وقت آئے گا 5-10 سالوں کے بعد کہ وہ ہندوستان کا مسلمان پھر مانگنے والا نہیں، انشاءاللہ دینے والا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آپ بھارت سرکار کی مدد کریں گے، پھر جہاں پانی کی دقتیں وہاں پر آپ مدد کریں گے، جہاں کسانوں کے فصل سوکھ گئے اور قرضوں میں ڈوب گئے اور سودی چنگل میں پھنس گئے وہ چودھریوں کے ہاتھوں میں، آپ جا کر ان کی مدد کریں گے کہ میرے بھائی تو سوسائڈ نہیں کرے گا، مسلمان ابھی زندہ ہے، تجھے زندہ رہنے کا حق دے گا انشاءاللہ۔ یہ کام آپ کب کریں گے؟ اس کام کو کرنے کے لیے کیپیبلٹی چاہیے ہمارے اندر۔ ہمارے پاس اللہ نے دیا سب کچھ ہے، بس سلیقہ اور اصول نہیں ہے۔ کچھ دیوانے کھڑے ہو جائے، مثال قائم کر دیجئے انشاءاللہ ساگر میں، تاکہ پورا ہندوستان اس کی نقل کرے انشاءاللہ، پورا بھارت نقل کرے انشاءاللہ۔ یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ضرورت بنایا، بوجھ نہیں بنایا۔ اور یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دنیا تب کرے گی جب حضور کے چاہنے والے دوسروں سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ جب آپ راستے میں سنت کے مطابق حیا کے ساتھ اور لوگوں کے کام کرتے ہوئے، لوگوں کی سیوا کرتے ہوئے، دیش کے کام آتے ہوئے، دیش کے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا سمان کرتے ہوئے جب آپ راستوں سے گزریں گے تو انشاءاللہ دنیا مچل کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اللہ اگر امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا مسلمان بنائے جنہیں دیکھ کر لوگ دعائیں دیا کریں اور سلام کیا کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سارے ذات برادری دھرم کے بیچ آپسی محبت اور پیار عطا فرما دے اور ہمارے ملک کو شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو، ہم سب کے اور آپ سب کے اہل و عیال کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔